السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفت و شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی للہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ کرائسس کے اس دور میں وہ بچوں کو تعلیم مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ریڈر کالج کے پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر فاروق گھمن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، اگر ہم موجودہ حالات دیکھیں تو جہاں پہ کرونا نے ملک کے ہر شعبے کو متاثر کیا، وہیں پہ تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ متاثر کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس جو حالات ہیں اور اس کنڈیشن میں جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں یہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے اس بڑے سینسٹیو ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ موجودہ حالات میں جہاں پہ پورا پاکستان، پوری دنیا ان حالات سے گزر رہی ہے، اس پینڈیمک کو فیس کر رہی ہے، وہاں پہ تعلیمی ادارے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس پینڈیمک سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام شعبۂ زندگی جو ہیں، جیسے کہ مارکیٹس ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے، ان کو کھولا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک تعلیمی اداروں کے بارے میں کوئی سوچ ہی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، کوئی ایک کنسنسس نہیں ہو پا رہا۔ کبھی ہمیں کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے، کبھی کوئی ایک تاریخ دے دی جاتی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ کوئی مطلب حوصلہ تک نہیں دیا گیا کہ ہم کوئی ادارہ آپ کا اوپن کریں گے یا کب کریں گے۔ تو موجودہ حالات میں بالکل تعلیمی اداروں کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے، طالب علموں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو طبقہ پس رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ بالکل۔ گورنمنٹ سیکٹر آپ کو پتہ ہے ان کی سیلریز بھی آ رہی ہیں، ان کے باقی معاملات بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو 3 مہینے ہیں یہ ان کو ویسے ہی چھٹیاں وہ گزارتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے اس ٹائم پیریڈ میں اپنے ایڈمیشنز بھی کرنے ہوتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ پہ انہوں نے بچوں کو آگے ایڈوانس ایجوکیشن کی طرف بھی لے کے جانا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، ادارے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ سر، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جو آپ کے گورنمنٹ امپلائی ہیں وہ تو اس پورے منتھ سے اتنے زیادہ 3 مہینے جو گزرے ہیں وہ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن اگر ہم حکومتی اعلانات سنیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے امپلائیز کو ہم جو ہے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو یہ پریشانی ہے اس میں ان کی پوری مدد کر رہے ہیں، وہیں پہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پوری مدد فراہم کر رہے ہیں، تو اس دعوے میں کتنی سچائی آپ دیکھتے ہیں؟ مدد دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کو کسی قسم کا ابھی ایسا ریلیف نہیں دیا گیا، اور اگر وہ کوئی پلاننگ میں ہے تو اس کا ہمیں نہیں پتہ، امپلیمنٹیشن ابھی تک ایسی کوئی نہیں ہوئی۔ مطلب ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات تک بھی نہیں ہوئے؟ کوئی فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ باقی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہ ہمیں انگیج کرتے ہیں، جیسے ابھی لاسٹ ویک بھی میٹنگ تھی ایک، اس میں بھی ہم گئے، لیکن اس میں صرف انہوں نے جو ایگزام کا طریقہ کار ہے یا بچوں کو آن لائن کیسے پڑھانا ہے اس طریقہ کار کو ڈسکس کیا۔ فائنینشیل سپورٹ جو کہ آج کل ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے اس کو کسی نے بھی ایڈریس نہیں کیا۔ اچھا سر، موجودہ حالات میں پرائیویٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بند تو کیا نہیں جا سکتا، ظاہری سی بات ہے کہ وہ جس طرح ان کی جو SOPs ہیں ان کے تحت وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ آپ جو پرائیویٹ آپ کے ایجوکیشنل سیکٹر ہے اس کی بحالی جو ہے وہ جاری رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو بہت اچھے طریقے سے ان SOPs کو فالو کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ماسک یوز کرنا ہے، کیسے ہینڈ سینیٹائز کرنے ہیں، ہائیجین کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے۔ وہ بچے گھروں میں بھی جا کے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو، پیرنٹس کو یہ چیز سکھائیں گے۔ ہم اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بچوں سے یونیفارم امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک کروا سکتے ہیں، تو ہم یہ SOPs جو کہ ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے لیے ضروری ہیں، اس کو بھی امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ ہمیں اگر گورنمنٹ آج کہے کہ آپ اپنے SOPs کو فالو کر کے جتنے بھی SOPs ہمیں دیے جائیں ادارے کھول سکتے ہیں، تو ہم شاید 1 دن کے نوٹس کے اوپر ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جو طلبہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہی اس جو حکومت کی نااہلی ہے اس میں متاثر ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر سے وابستہ ہر شخص جو کوئی ٹیچر ہے، کوئی وہاں پہ اگر کوئی لائبریری اسسٹنٹ ہے، یا اس طرح کے چھوٹے موٹے جتنے اسکولوں یا کالجوں میں ورکر ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا حالات چل رہے ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ یہ جو جتنے بھی پرابلمز ہیں، یا کرونا کا جو ایشو ہے، کووڈ-19، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، اس کو ہم ایک انٹرنیشنل ایشو کے طور پہ لیں گے۔ اس سے جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہو رہا، وہ گورنمنٹ سیکٹر کا اسٹوڈنٹ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر جو بچہ 8ویں سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے، اس کو ڈگری کے لیے اگلے 6 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا تو ایگزام ہی نہیں ہوا۔ MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کے لیے اس کو سفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اسٹڈیز بہت پریکٹیکل اسٹڈیز ہیں، وہ نہیں ہو پا رہی۔
اسی طرح جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے یا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے ان کو نیکسٹ ایئر میں یا نیکسٹ سیمسٹر میں پروموٹ کر دیے, لیکن ابھی تک اس کا ہمیں کوئی آفیشیل نوٹیفکیشن نہیں آیا. ہم سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ جی آپ ان کو کب پروموٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. سو بچے کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں, میرا جس ادارے سے میرا تعلق ہے الحمدللہ ہم نے نہ کسی اسٹاف ممبر کو نکالا, نہ کسی کو ہم نے سیلری سے محروم کیا. الحمدللہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہم سیلریز بھی ٹائم پہ دے رہے ہیں, لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اپنے اسٹاف کو سیلریز بھی نہیں دے پا رہے, رینٹ نہیں دے پا رہے, ایون بجلی کے بل نہیں دے پا رہے. پھر آپ صرف اس کو اسٹاف یا بچوں تک محدود نہ رکھیں, نہیں رکھ سکتے. بک شاپس ہیں, فوٹو کاپی شاپس ہیں, ٹرانسپورٹ جو بچوں کو لے کے آنے کے لیے یا چھوڑنے گھر جانے کے لیے رکشاز ہیں اور وینز ہیں, وہ سب بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں. بالکل. ایک ایجوکیشن سیکٹر بند ہونے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 15 سے 20 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں. مطلب بہت سارے لوگ ہمارے بک شاپس والے آتے ہیں جنہوں نے بہت سی نیو بکس, یونیفارمس منگوا لیے ہوئے تھے, اسٹاک سارا منگوا لیا ہوا تھا کیونکہ سیشن سٹارٹ ہونے والا تھا. بالکل. اور اب وہ سارا اسٹرک ہو گیا. تو اس میں نہ صرف ایجوکیشن کا لاس ہے بلکہ بہت سے لوگوں کا فائنینشیل لاس بھی ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پروموٹ کر دیا گیا ایک لائے عمل کے تحت تمام اسٹوڈنٹس کو, آپ اس لائے عمل سے کس حد تک مطمئن ہیں کہ جو لائے عمل اختیار کیا گیا وہ تقریباً قابل قبول ہے؟ پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں کہ ابھی تک آفیشیلی صرف 8ویں جماعت تک کے طلباء و طالبات کو پروموٹ کیا گیا ہے آفیشیلی. باقی اخبار, ٹی وی چینلز کی نیوز ہم نے سنی ہے, ابھی تک کوئی آفیشیل نوٹیفکیشن اس کا نہیں آیا. بینگ اے ٹیچر اگر آپ میرے سے پوچھیں, بحیثیت استاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے پروموٹ کرنا بغیر امتحانات لیے, ظاہری بات ہے وہ بچے پہ افیکٹ تو کرتا ہے, اس کی آگے جا کے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. لیکن اب سر دست ان حالات میں کوئی اور آپشن بھی اویلیبل نہیں تھی. اگر پروموشن پالیسی نہ اختیار کی جائے یا اگر بچوں کو ہم یہ کہیں کہ ان کے ایگزام بھی نہ ہو اور ان کو آگے بھی نہ پروموٹ کیا جائے تو 1 سال پورا میرا خیال ہے وہ بچوں کا پورا سیشن جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. تو اس کو ویسٹ کرنے سے بہتر یہی پالیسی تھی جو اڈاپٹ کی گئی. لیکن اس میں مزید جتنی جلدی اس کو آفیشیلی اناؤنس کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے. اچھا سر, ان حالات میں آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس طرف آنا چاہیے, تو کس حد تک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے اس نظام کو اڈاپٹ کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر اس نظام کو یا آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر چکا ہے. ہمارے پاس بھی ہم نے ایک پورا, جیسے ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا اسٹوڈیو ہے, ہم نے بھی ایک کمرے کو ورچوئل کلاس روم کا درجہ دے دیا ہوا ہے. وہاں پہ ٹیچرز اپنے لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں اور پھر ان کو ہم آگے جو ہے بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. ہم نے ایک یوٹیوب چینل کا بھی آغاز کیا جس کے ذریعے وہ بچے جو جن کے پاس انٹرنیٹ کے سگنلز ویک آتے ہیں وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو لیٹر آن اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی اچھی سگنلز والی جگہ پہ آ کے. پرابلم اداروں کی طرف سے نہیں ہے, ادارے پرائیویٹ سیکٹر اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر بھی چاہے تو اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس شہر سے ہمارا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سرگودا میں زیادہ جو آبادی ہے وہ دیہی آبادی ہے. بالکل. وہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز کم ہے, وہاں پہ بچوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. پھر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر آپ اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو جو غریب گھرانوں سے ہیں جو لیپ ٹاپ یا اینڈرائڈ فون بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن ہم تو اپنے لیول پہ اسٹیپ لے رہے ہیں, لیکن وہ ہر کسی تک پہنچنا یا ہر کسی کے ڈور اسٹیپ تک آن لائن ایجوکیشن کو پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس میں ہم بحیثیت ادارہ انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس میں اور زیادہ چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, جب کوئی بھی نظام لایا جاتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں امپلیمنٹ کرنا تو ناممکن سی بات ہے, آہستہ آہستہ اس میں سروائیو کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ بچوں تک جو ہے آن لائن کلاسز لینا انتہائی مشکل ہے, یہ ایک بیسک سی جسے پرابلم کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا؟ اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں بچوں کو ایڈریس کرنے میں, بچوں تک پہنچنے میں بہت سارے پرابلم ہیں, کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نے یہ تو الاؤ نہیں کیا کہ بچہ کالج آ سکے. سو ہمیں بچے کے پاس پہنچنا ہے, وہ ہم تھرو فون کال پہنچیں, تھرو SMS یا ان کو ہم بائی ڈاک لیٹر بھیجیں. تو کچھ پرابلم جو ہمیں فیس کرنے پڑے, لائک ہم نے بچوں کو لیٹرز لکھے, TCS کروائے, ان کے جو ایڈریسز انہوں نے دیے ہوئے تھے. موسٹلی آپ کو پتہ ہے سرگودا کی آبادی ایسی ہے شہر کی کہ جو گاؤں سے بچوں کو پڑھانے کے لیے شہر آئے ہوئے ہیں, جب چھٹیاں ہوتی ہیں گاؤں واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے بچوں کو اپروچ کیا, ان کو لیٹرز لکھے, تو وہ ہمیں TCS کے ذریعے واپس ریسیو ہو گئے, اور وہاں پہ جواب ہمیں یہ ملا کہ وہ گھر خالی ہیں, گھر بند ہیں.
تو یہ ایک مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے کہ ہم 100% بچوں کو ٹچ نہیں کر پا رہے ابھی تک. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ ہم نے 2 3 4 سبسٹیٹیوٹ فون نمبرز رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم میکسیمم بچوں کو ہم نے ٹچ کر لیا ہوا ہے. لیکن ابھی بھی لیٹس سپوز اگر آپ یہ سمجھیں کہ 90% بھی کر لیا تو باقی 10% کو کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے اس میں وہ بچوں کو اپروچ کا مسئلہ ہے. باقی جو نیٹ فیسلٹی اس کے میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کہ وہ تو ایک نیشنل ایشو ہے. بالکل اسی طرح. اور ابھی ویسے ہماری جو لاسٹ 5 جون کو میٹنگ ہوئی ہے یونیورسٹی آف سرگودا میں, اس میں HEC کے نمائندے موجود تھے. انہوں نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم جتنی بھی پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات میں ہیں کہ وہ سستے پیکیجز اور اچھی فیسلٹیز جو ہیں وہ ریموٹ ایریاز میں بھی پہنچائیں تاکہ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا سر, جہاں پہ ادارے متاثر ہیں وہیں پہ اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہیں, لیکن جو سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں کسی بھی ادارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو اس کو چلانے میں وہ ہوتے ہیں اساتذہ. ہم نے پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ 2 ٹیچر بہنوں کی روداد مختلف تقریباً دل دہلا دینے والی وہ روداد سنا رہی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ میں نے بھی جیسے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اسی طرح اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی اور کچھ لوگوں سے اس کو ڈسکس بھی کیا. میں اس بات پہ تو بالکل کمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ ویلڈ ہے یا اس کو وہ پریٹینڈ کر رہی ہیں. اس پہ ہمارا بالکل یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ اس پہ کمنٹ کیا جائے. جہاں تک تعلق ہے کہ ان کا تعلق کس ادارے سے تھا اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں یہ فیکٹ ہے کہ بہت سارے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا انیشلی سٹارٹ میں بھی, کہ بہت سارے جو اساتذہ کرام ہیں یا بہت سے امپلائیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہ اپنی جابس سے محروم بھی ہوئے ہیں. کچھ ادارے ایسے ضرور ہیں جنہوں نے کچھ اسٹاف ممبرس کو نکالا بھی اور کچھ کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم 3 مہینے 4 مہینے یا جب بھی یہ ختم ہوگا اس کے بعد سیلری سسٹم شروع کریں گے, اور ہو سکتا ہے وہ انہی میں سے کسی ادارے کی امپلائی ہوں. لیکن آپ نے ایک ایگزامپل شیئر کی ہے, بہت ساری ایسی ایگزامپلز آپ کو فیس بک پہ ملیں گی. میں لاسٹ ڈیز میں دیکھ رہا تھا کہ ایک MPhil ٹیچر تھے پرائیویٹ سیکٹر کے اور انہوں نے فروٹ کی ریڈی لگائی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ہیں, کامن ہیں, اور اسی لیے میں یہ آپ سے سب سے پہلے بھی یہی بات کی کہ اس کو اپ لیول پہ, ہائی لیول پہ اتھارٹیز کو اس طرف دیکھنا چاہیے اور کوئی SOPs ایسے بنانے چاہیے. جیسے کہ ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ کالجز ایسوسیشن کی ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی, تو اس میں ہمارے مطالبات بھی یہی تھے کہ آپ نے جیسے کچھ انہوں نے ویسے پہلے پیکیجز اناؤنس بھی کیے تھے لیکن وہ صرف اناؤنسمنٹ کی حد تک تھے. جس طرح آپ باقی سارے سیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ایجوکیشن کو بھی پریورٹی پہ دیکھا جائے. خاص طور پہ پرائیویٹ کالجز جو ہیں ان کے کمرشل بلڈنگز ہیں, ان کے رینٹس بہت زیادہ ہیں, ان کے رینٹس کو بھی ویو آف کیا جائے یا گورنمنٹ اس میں ہمیں یہ سپورٹ کرے کہ جو ہمارے مالک مکان ہیں, جو بلڈنگ کے اونرز ہیں, ان کو رینٹ کا کچھ پورشن معاف کرنے کے لیے کہا جائے اور باقی کچھ گورنمنٹ پے کرے. بجلی کے بلوں میں ہمیں ریلیف دیا جائے. یہ جو 3-4 مہینے ہیں ان کا بجلی کا بل بالکل ویو آف کیا جائے. اور بھی کافی سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہم نے اس پریس کانفرنس میں بتائے. اب دیکھیں کہاں تک اس کی سنوائی ہوتی ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے ریلیف کی بات کی تو سر میں خود ہی صبح جو بجٹ ہے وہ پڑھ رہا تھا, اس میں جو پرائیویٹ آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان پہ ٹیکس بڑھانے کا جو عندیہ تھا وہ تجویز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو آپ آئندہ کیا انتظامیہ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس جو سفر ہے اس میں کوئی امداد کے لیے شامل ہوگی یا کہ اسی طرح جو سکریو آپ کو کرتے رہیں گے؟ آلریڈی ہمیں بہت زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ بیئر کرنے پڑتے ہیں. کمرشلائزیشن ٹیکس بلڈنگس کے اوپر ہم بیئر کرتے ہیں. مطلب ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ٹیکس فری ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, میں اکثر فیس بک پہ چیزوں کو فالو کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ, ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پوسٹس لگائی ہوئی تھیں کہ جی ساری زندگی ان اسکول کالجز نے کمائی کی ہے تو کیا یہ 2 ماہ کی تنخواہ نہیں دے سکتے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اسکول اور کالجز لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس ہوگا, بالکل ہم نہیں سمجھتے. پرائیویٹ سیکٹر نے ٹیچر کو ایک شناخت دی ہے جو پہلے نہیں تھی. گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچر تو ڈیفینیٹلی ایک ہائی پوسٹ پہ جا کے پروفیسر یا لیکچر لیول پہ جا کے بہت اچھا وہ کرتے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹیچر کو بہت زیادہ بیک فٹ پہ رکھا جاتا تھا, فائنینشلی بھی اور بھی باقی حوالوں سے. ہم نے الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے ایک نئی شناخت ٹیچر کو دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم سرگودا کے اندر ہائیلی پیڈ پروفیشنز میں سے ٹیچنگ پروفیشن ایک ہے. بالکل اسی طرح. تو جب ہم اتنی مطلب اچھا پے کر رہے ہیں, اتنا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, باقی اس کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں
ٹیکس فری کرنا چاہیے. جو کمرشلائزیشن یا بلڈنگ کے دوسرے تیسرے ٹیکس ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کالجز کو معاف کرنے چاہیے. اور فردر جیسا کہ میں نے ابھی اس کو بہت زیادہ فالو نہیں کیا بجٹ کو, کیونکہ وہ کافی ساری چیزیں پہلے سے ہی سوشل میڈیا پہ پتہ چل گئی تھیں اور ویسے بھی پتہ تھا کہ ان حالات میں بجٹ کیسا آنا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے وہ اس کا جو بجٹ ہے وہ صوبائی بجٹ میں آتا ہوتا ہے, اس کا بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرے کوئی اس میں اچھی خبر ہو اداروں کے لیے. بلکہ ابھی ہم نے لاسٹ ڈیز میں سنا جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے ان کی ایک پریس کانفرنس تھی کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں ادارے کھولنے کے لیے. بالکل. تو اللہ کرے کہ وہ ایس او پیز بن جائیں, ابھی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل, یہ روز ہی سننے میں آتا ہے, ایک جو ہے کہا جاتا ہے ایک طرف کے کھول دیے جائیں گے جبکہ دوسری طرف اس کی تردید کر دی جاتی ہے. تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ کس طرح جو ہے ان حالات کو خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر اور پھر ایجوکیشنل سیکٹر کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں یہ سجیشن ایک اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے, میری ایک رائے سمجھ لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ سیکٹر بھی اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ بچوں کے جو ایگزام انہوں نے نہیں لیے یا کنڈکٹ نہیں کیے وہ بھی کیے جا سکتے ہیں, ان حالات میں بھی کیے جا سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اداروں کے پاس, بہت بڑے بڑے ہالز, شادی ہال ہمارے شہروں میں موجود ہیں. تو ایک کمرے کے اندر ہم موسٹلی 40 to 50 اسٹوڈنٹس بٹھاتے تھے. اگر ایک کمرے کے اندر 15-20 اسٹوڈنٹس بٹھا کے بھی ایگزام لیے جائیں تو اس ٹائم پیریڈ پہ گورنمنٹ سیکٹر کے تمام ٹیچر فری ہیں, تمام بلڈنگز فری ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ٹیچر فری ہیں, تمام بلڈنگز فری ہیں. ہر جگہ کو سینٹر بنا کے ان ٹیچرز کو آپ انگیج کر کے ایگزام بھی لے سکتے ہیں, اور اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاسز بھی لی جا سکتی ہیں. اس کی شفٹس بنا دی جائیں, مارننگ شفٹ میں چند کلاسز آ جائیں, آفٹرنون میں چند آ جائیں, ایوننگ میں چند آ جائیں, اور ان کو ہم ڈسٹینس پہ بٹھا کے اور تمام ایس او پیز کو فالو کر کے تو ہم بہت اچھے طریقے سے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیکٹرز میں سے سب سے اچھے ایس او پیز ہم فالو کر سکتے ہیں. لیکن اس طرف کوئی بندہ ابھی سوچ ہی نہیں رہا. بالکل. ایجوکیشن کو پریورٹی بنایا جائے, ایجوکیشن کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کرتے. بالکل اسی طرح جیسا کہ باقی آپ نے دیکھا کہ عید کے قریب آتے ہی بازار کھول دیے گئے, تو اگر ان کو پریورٹی پہ رکھا جا سکتا ہے تو ایجوکیشن سیکٹر کو کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بھی سیکٹر اپنا پریشر بلڈ کرتا ہے بالکل وہ اوپن ہو جاتا ہے. بالکل. ہم چونکہ مطلب ایک ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق ہے تو ہم اس لیول پہ جا کے اپنا پریشر بلڈ نہیں کر سکتے, اور اس لیول پہ ہم جا بھی نہیں سکتے جس لیول پہ باقی سارے سیکٹرز جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر یا اداروں کے اوپر یا مشینری جو ہے یہاں پہ اس کے اوپر پریشر بلڈ کیا. ہم اپنی ریکویسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں ان اے گڈ وے, جیسے ہم نے ایک اچھی پریس کانفرنس کی, ہم جو ان کی ہائی اپس ہیں ان سے مل سکتے ہیں. اپنے لیول پہ ہم ساری ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ اور میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سب سے پہلے ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے. بالکل. جہاں پہ گورنمنٹ آپ کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہی ہے, وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ بھی اس ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں اس بارے میں آ رہا تھا. اب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں دیکھیں ہمیں گورنمنٹ نے یہ پالیسی دی کہ آپ اسکولس کو 3 دن کھولیں. ان 3 دنوں میں آپ اپنا کچھ سٹاف بلائیں, اور اس سٹاف نے ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے کہ صرف سیلریز جو ہیں وہ ڈسپرس کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے وہ سیلری کہاں سے دینی ہے. ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو بلائیں تاکہ وہ ہمیں فیس پے کر سکیں. وہ فیس جو ان کے پیکیج کا حصہ ہے, وہ فیس جو وہ پہلے بھی پے کرتے تھے, ہم انہیں آن لائن کلاسز دے رہے ہیں, اس پہ بھی ایکسپینس ہو رہے ہیں, ہم ٹیچرس کو سیلریز دے رہے ہیں, ہم اپنی سارا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کی ابھی تک پرمیشن نہیں ملی کہ ہم اوپنلی بچوں کو فیس کے لیے بلا سکیں, کال کر سکیں. ڈیفینیٹلی گھر بیٹھ کے کسی نے فیس نہیں دینی, ہم جس کو کال کریں گے اسے کالج یا اسکول آنا پڑے گا. بالکل. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کلاسز نہیں لگا رہے, جب آپ نے ابھی تک بچوں کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہی نہیں کیا, تو ہم آپ کو کس چیز کی فیس دیں. تو اس چیز کے لیے بھی ایک پالیسی کا بنانا بہت ضروری ہے, ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ پیرنٹس, بچے, اسٹوڈنٹس, ان کے گارڈینس ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں, تاکہ ہم اس جو پینڈیمک کا دور ہے اس میں اچھے طریقے سے گزریں اور اپنے امپلائیز کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اچھے لیول پہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, آپ کے بے حد مشکور ہیں, اور اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ والدین بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں تاکہ جو قوم کے معمار ہیں وہ اسی طرح اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, فیس بک پیج لائک کریں اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.